إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی کہ اللہ پاک کی محبت عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، 5 7 10 منٹ کی بات ہے ساری۔ مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ اس تعلق کا ہے جو آپ کو مسجد میں لے کر آئے، مسئلہ اس کیفیت کا ہے جس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمل تو جو منافقین تھے مدینے کے وہ بھی مسلمانوں والے ہی کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے کبھی پہلی صف ضائع نہیں ہونی دی، ہمیشہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ لیکن آج اسے کوئی صحابی تو دور کی بات ہے، مسلمان تک نہیں کہتا، اسے منافق اور رئیس المنافقین اسے کہتے ہیں، اس لیے کہ کیفیت دوگلی تھی، یعنی اسے محبت نہیں تھی، عمل تھا محبت نہیں تھی، جبکہ عمل جو ہے اللہ کو جو مطلوب ہے وہ محبت کے ساتھ۔ اگر وہ محبت نہ ہو، آخر میں ہم بات انشاءاللہ کریں گے کہ وہ محبت کیسے پیدا ہوگی، اسی پہ ہمارا پچھلا جمعہ ختم ہوا تھا۔ تو اصلاً چھوٹی سے چھوٹی یعنی مسکرانا، حضور نے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اللہ کی نسبت سے ہے تو قیامت کے دن اس کا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ پاک اعلان فرمائے گا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، اور پھر انہیں بلا کے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی کہ یہاں آرام کرو۔ جس تعلق کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں آپس میں محبت نہ ہو۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اور ہم میں اس وقت جو کمی نظر آتی ہے نا مسلمانوں میں آپس میں محبت میں، وہ اصلاً کمی ہمارے ایمان میں۔ جتنی ساری ہمیں دوسرے مسلمانوں سے محبت ہے بس اتنا ہی ایمان ہمارے اندر موجود۔ اس بات کو نوٹ کریں آپ۔ تو جب ایمان ہوگا تو محبت، اس لیے کہ ایمان اصلاً محبت
طلب کرتا ہے، یعنی اگر محبت نہیں ہے تو وہ ایمان ہی نہیں۔ اللہ سے ایمان کا اظہار تو منافقین بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتے تھے، لیکن محبت کا جو تقاضا تھا وہ نہیں تھا۔ ایمان کی تعریف کی گئی کہ غایت الحب، بات شروع ہی محبت سے ہوتی ہے، انتہا درجے کی، ایکسٹریم لو جسے عشق کہتے ہیں، کہ اللہ سے عشق ہو جائے انسان کو۔ غایت الحب مع غایت الذل، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی ذلت، مٹ جانا۔ رب کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟ انا۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا، وہ پہلی انا تھی جو رب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ تو غایت الحب مع غایت الذل، جب وہ اپنے آپ کو مٹا ڈالتا ہے، مزاحمت ختم کر دیتا ہے، اپنی ذات پر اللہ کا کنٹرول محبت کی نیت سے قبول کر لیتا، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی مرضی سے بے بس ہو جانا۔ کن بید اللہ کالمیت فی ید الغسال، اللہ کے ہاتھوں میں ایسے ہو جانا جیسے میت مردے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے چاہتا ہے نہلاتا ہے، ٹھنڈے سے نہلائے، گرم سے نہلائے، ایسے پلٹے ویسے پلٹے۔ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا اثر اللہ کی محبت پہ نہیں پڑنا چاہیے کہ مل رہا ہے تو بڑی سبحان اللہ الحمدللہ، اور جو ہی ہاتھ بند ہوا تو دوڑ پڑے، کسی نے بندش کرا دی جی، کسی کو بکرا دینا جی، کالا جی، سری کہاں پھینکنی ہے جی، پھر یہ محبت تو نہیں۔ خدا ٹونے ٹوٹکے سے قابو نہیں ہوتا، اسے جن مت سمجھو تو وہ ہمارا خالق۔ تو جب تک یہ دو چیزیں، اللہ کی محبت اور پھر اس محبت میں مٹ جانا، یہ دو چیزیں جڑتی ہیں تو پھر وہ ایمان بنتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تم میں محبت نہیں تو اس کا مطلب ہے تم میں ایمان نہیں، اس لیے کہ ایمان کی نشانی محبت ہے۔ تو وہ جو غایت الحب ہے جس کو عشق کہتے ہیں، یعنی ایکسٹریم لو، جو ہر محبت اس کے سامنے، اس محبت کے سامنے کھڑی ہو آ کے اس کو روند ڈالے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا لٹایا کہ نہیں لٹایا؟ حالانکہ خواب دیکھا تھا، تعویل کر سکتے تھے، تعویل کر سکتے تھے کہ شاید اللہ پاک نے یہ کہا کہ اس کو مسجد میں مولوی بنا دینا، معبد میں جیسے یہود کے یہاں راہب ہوتے ہیں، مسجد کی خدمت کرنے والے جیسے ہوتے ہیں ان کے یہاں، لبان اس میں، خوشبو اس میں کرنے والے، سلگانے والے، آنے والے نمازیوں کی خدمت کرنے والے، سوچ سکتے تھے کچھ بھی کہ اللہ کی راہ میں اس کو میں نے فارغ کرنا ہے، دنیا کا کام اس سے نہیں لینا، 100 تعویل کر سکتے تھے، دکھایا ہے تو وہی کرنا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی، جب پوچھا فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تو ذرا دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے اس کی تعبیر، تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہ کر گزریے جو آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی انہوں نے بھی تعویل نہیں کی کہ ابا جی صبر کر جائیے، ہو سکتا ہے اگلی جمعرات کو پھر کوئی خواب اور آ جائے، یہ نہیں ایک خواب کے اندر ہی بیٹے کو، پہلوٹی کا بیٹا ہے وہ پہلا۔ تو اس محبت کی راہ میں جو بھی محبت آئے وہ کچل جائے، اس کو شکست نہ دے سکے، اللہ کی محبت اس طرح غالب ہو۔ اس لیے دنیا میں یہ جو بھی پیریڈ ہے ہمارے پاس 60-70 سال کا، یہ اصل میں محبتوں کی جنگ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے دلوں میں کھبو دی گئی ہیں محبتیں، بیوی کی، بچوں کی، سونے چاندی کے ڈھیر، سجے سجائے گھوڑے، آج کل گاڑیاں آپ سمجھ لیں اس کو، اور زمینوں کے مربع، محبتیں نا، ان کی خاطر بندہ سارا کچھ کرتا ہے،
سارے قانون توڑتا ہے، اللہ کی شریعت توڑتا ہے، انہی محبتوں کی خاطر۔ یہ امتحان ہے کہ ان میں سے کوئی محبت بھی تمہیں رب کی نافرمانی پر آمادہ نہ کرے۔ ایک دوسرے کی خاطر، بیوی کی خاطر ماں باپ کی محبت کو کوئی قربان کر دیتا، پلڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی بیوی نے مس بیہیو کر دیا تو ماں کی یاد آ گئی، کبھی پیار کر لیا تو ماں کی یاد پیچھے ہو گئی۔ یہ محبتیں آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ کی محبت کے سامنے آ جائیں تو پھر کوئی نہیں۔ یہ ہے اصل مطلوب۔ کہتے ہیں کہ فے فند فریب تے دغا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے، تم ایکٹنگ کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اللہ کی محبت لے کر کھڑی نہیں ہے نا تو یہ ایکٹنگ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ جیسے بچہ باپ سے ٹافی لینے کے لیے ایکٹنگ کرتا ہے، بس تم جنت کے لیے آ گئے ہو ایکٹر بن کر۔ یہ جو سر ہم جھکاتے ہیں نا، اس کا بھی کمبینیشن ہے۔ یہ جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا نا پانی بنتا ہے، یہ سجدہ صرف سر کا سجدہ نہیں ہوتا۔ صرف سر کے سجدے مسجد کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں کام کرتے۔ یہ جب آپ دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کم تولنے سے، جھوٹ بولنے سے نہیں روکتے۔ ہو مبارک تمہیں سر جھکانا، پھر بھی اتنی گزارش کروں گا، دل جھکانا بھی لازم ہے زاہد، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں، دل کا سجدہ بھی ہونا چاہیے۔ اصل چیز وہ ہے، جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو تو کیا اصل میں دل جھکتا ہے، سر کا اشارہ کافی ہے۔ فے فند فریب تے دغا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے۔ اولیاء اللہ نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ؟ یعنی مولوی مفتی عالم آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نیت کیسی کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، اتنا سجدہ کرنا ہے کہ پانی کا گلاس رکھا جائے تو بالکل ایسے سیدھی ہو پشت بندے کی، ایسے رکوع کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو عالم سکھاتا ہے، دل کا کنیکشن وہ نہیں ملاتا۔ وہ اسی پر فتویٰ دیتا ہے کہ فلاں کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور نہیں ہوئی تو سجدہ صاحب سے جو ہے وہ درست ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ یہ مولوی کی فیلڈ ہے۔ اولیاء اللہ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کنیکشن ملایا ہے۔ وہ لائن مین، انہوں نے پیار کرنا اللہ سے سکھایا، اللہ سے آشنائی پیدا کی ہے، اللہ کو اپنا بنایا ہے، تاکہ جب یہ تھوڑی پڑھے لیکن محبت کے ساتھ پڑھے، اللہ کے ساتھ تعلق، کنیکشن ملا ہوا ہو۔ آپ جاتے ہیں سروس اسٹیشن کے باہر، وہ پڑی ہوتی ہیں کولڈ ڈرنکس والی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ درم ڈالتے ہیں اس میں، پھر اپنی سلیکشن کرتے ہیں، آپ کو وہ مل جاتی ہے، 7 اپ چاہیے، پیپسی چاہیے، جو بھی چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے درم ڈال دی اور بٹن دبا دبا کے تھک گئے اور کچھ بھی نہیں نکل رہا، اور لاتے مار رہے ہیں آپ جناب علی ہو اس کو، مشین کو، اور سارا کچھ دیکھ، وہ درم بھی کھا گئی ہے، پیپسی بھی نہیں دی اس نے۔ بغیر محبت کی نمازیں ایسی ہیں۔ اصل چیز یہ پکھنڈ بازی چھوڑنی، اس لیے کہ یہ دھوکہ بن جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے بندہ کہ میں دوائی کھا رہا ہوں، یہ سائیکولوجیکل ڈوز بن جاتی، میں بڑا نیک ہوں، نماز پڑھا ہوں، جبکہ نماز پڑھی نہیں گی، یعنی وہ نماز جو اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا جو ہے وہ کال ملی ہوئی نہیں ہے، لیکن مشین آپ کے پیسے کھا رہی ہے، بیلنس جا رہا ہے آپ کا۔ کتنا دکھ ہوتا ہے بندے کو، یار گل بھی نہیں ہوئی، کارڈ سارا مک گیا ہے، اور زندگی ساری مک گئی ہے 60 سال کی۔ ایک بندے کو کہا گیا نا کہ اللہ کی قسم اگر تو 60 سال ایسی نماز پڑھتا رہتا تو قیامت کے دن بے نمازوں میں تو کھڑا کیا جاتا۔ زندگی گزر گئی ہے، زندگی کا بیلنس ختم ہو گیا، لیکن رب سے رابطہ نہیں ہوا۔ اولیاء اللہ یہ کام کرتے تھے،
اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کو قریب کرتے تھے۔ عالم ڈراتا ہے اور ڈر دور کرتا ہے۔ ڈر بندے کو ہر رشتے سے دور کرتا ہے۔ شوہر بیوی کو ڈرا کر رکھتا ہے تو دل سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ والدین ڈر سے کام لیتے ہیں تو بظاہر وہ اطاعت کر رہا ہوتا ہے لیکن دل اس کا نفرت سے بھر رہا ہوتا ہے، اور جو ہی وہ آزاد ہوتا ہے، کہیں جاب ملتا ہے اسے، اس کا ویزا اپنا الگ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ماں باپ کون اور میں کون۔ جٹ سے ڈیرے میں لے لیتا ہے ایک بیڈ سپیس، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا کہ تھوڑا سا آزادی کا سانس لے لو۔ یاد رکھیں اس بات کو، ڈر جو ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک تو یہ نفرت پیدا کرتا ہے، ایک یہ کہ چوڑی کستے کستے آخر چوڑی سلپ کر جاتی ہے، اس کے بعد ڈر کام نہیں کرتا، جبکہ محبت کی کوئی حد نہیں۔ فرمایا فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے، واجب فرض احکام تمام سوکھے، اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے۔ یہ سر جھکانا اٹھانا رکوع سجدہ کر کے 5 منٹ میں ہم نکل جاتے ہیں، یہ تو بڑا سوکھا ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، رب سے پیار نہیں ہوتا۔ محبت والی نماز نصیب نہیں ہوتی، کبھی لائن ملی نہیں۔ جن کی ملتی ہے قرآن کہتا ہے ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، ان کا چہرہ گواہ ہوتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس سے مراد یہ گھٹا نہیں ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذکرکم اللہ رؤیتہ، تم اس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، یعنی اس طرح اللہ کا اس کے ساتھ تعلق ہو کہ اس کو دیکھنے والے کو بھی اللہ یاد آ جائے، وہ تعلق رب کے ساتھ۔ باقی واجب فرض احکام تمام سوکھے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر کوئی کر لیتا ہے۔ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے صرف ایک بندے کو وہ والا نماز ہو جو رب چاہتا ہے۔ اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے، مطلب یہ کہ جو اللہ کی محبت کے جو تقاضے ہیں نا، ان کا تحمل، ان تقاضوں کا پورا کرنا قیامت ہے، سارا رکھ دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کلیوں میں ایک بڑی مشہور اصطلاح ہے کہ کار ما کوا انکار ما کوا، کام بھی بے شک مت کرو لیکن فورمین کو یہ مت کہو کہ میں نہیں کرتا، انکار بھی مت کرو، کام بھی بے شک مت، وہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کروائے گا نا، پیشاب کرنے چلے جاؤ، پانی پینے چلے جاؤ، کسی طرح ٹرخا دو اس کو۔ خدا کے ساتھ یہ نہیں چلتا۔ یہاں تو ہر چیز کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں محبت کتنی ہے، جتنی محبت ہوگی اتنا اس میں نور ہوگا۔ ایک شخص کی نماز کا نور صرف اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں چمک رہا ہوگا، اور ایک شخص کی نور کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہوگا تو یمن تک اس کے نور سے رستہ منور ہوگا۔ نماز وہی ہے، رکعتیں وہی ہیں، سجدہ بھی وہی ہے، رکوع بھی وہی ہے، واجب فرض احکام تمام سوکھے، اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے، عمریں گزر جاتی ہیں اس میں۔ ملے رانجنا یار جے بت خانے، آپ کی ملاقات محبوب سے مال میں ہو جائے، اسکول میں ہو جائے، مندر کے باہر ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ ملے رانجنا یار جے بت خانے، اکھی سکھ کلے جڑے ٹھنڈ ہوئے۔ پھر تو خدا سے کیسی ملاقات کر کے آیا، نہ تیرے چہرے پہ اس کا کوئی اثر ہے، نہ تیرے دل میں کوئی سکون ہے۔ وہ جو بے فکری تجھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تھی، وہ رب سے مل کے ختم ہو جانی چاہیے تھی نا۔ مدیر سے ملاقات ہو اور پھر بھی منہ لٹکا ہوا ہو، اس کا مطلب ہے کام بنا نہیں ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ پینے کے بعد اگر بندے کے چہرے پہ لعنت نہ پڑی ہوئی ہو تو ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔
یہ رندوں کی کیفیت، پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا، بچ جائے جوانی میں جو دنیا کی ہوس سے، ہوتا ہے فرشتہ کوئی انسان نہیں ہوتا۔ رب سے بندے کا رابطہ ہو، دنیا اسے لاکھ ڈرائے، اسے پتہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اس کی رضا ہوگی تو میرا کوئی کر سکے گا۔ سید مودودی کو جب انہوں نے سزائے موت سنائی تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو میرے رب نے میری زندگی لکھی ہوئی ہے تو یہ الٹے لٹک جائیں، مجھے نہیں لٹکا سکتے، اور اگر اس نے میری موت لکھی ہے تو میں ان کو رحم کی اپیل کر کے میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو رب سے ملاقات ہو تو چہرے پہ اس کا اثر ہونا چاہیے، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے پہ ان کے سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، امن اور سکون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے کیا مراد ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا ولی ہے اور ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے آئے ہیں، ہو گئی ہے نا، یہ قرب ہے، کسی نے نکالا نہیں آپ کو، آپ آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے بھی دروازہ کھول دیا، پردہ ہٹا دیا، تو ملاقات ہو گئی آپ کی۔ وہ مخصوص لوگوں کی نہیں کر، جو بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے سب کے لیے اس کا در کھلا ہے، تو ملاقات ہو گئی۔ اپنی بات اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شناسائی کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے کہیں تو کتنا انس اس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے ہمیں۔ آپ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اچانک کوئی بندہ آپ سے پشتو میں بات کرتا ہے، پنجابی میں بات کرتا ہے، اردو میں بات کرتا ہے، آپ فوراً تعلق قائم ہو جاتا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ جو ہے وہ عربی ہے، دعائیں عربی میں سیکھتے ہیں، مطلب پتہ ہو نہ ہو کم از کم عربی بولنی چاہیے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بھی عربی تھے، اللہ بھی عربی میں گفتگو کر رہا تھا، نبی بھی عربی تھے، اللہ ان کی بستی کی مثالیں دیتا تھا، وہ فلاں بندے کا حال دیکھا جیسے فلاں کا ہوا تھا تمہارا نہ ہو۔ مکے میں ایک عورت تھی، اس کا مغز پھرا ہوا تھا، وہ صبح سوت کاٹتی تھی، اور جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا تھا تو وہ اپنا کاتا ہوا سوت جو ہے وہ خود دوبارہ اس کو دھاگا دھاگا کر دیتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اس پاگل کی طرح جو اپنا کاتا ہوا سوت خود ہی اپنے ہاتھوں جو ہے وہ ریشہ ریشہ کر دیتی ہے۔ کتنی پیاری مثالوں نے، پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہیں اللہ گرائیں لگتا تھا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ چونکہ عربی بولتا ہے، ہم یہ وہ عربی کے بھی سوال سکھائے جاتے ہیں کہ جو قبر میں وہ یہ کہے گا من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اللہ پاک آپ سے قیامت کے دن جو بھی سوال جواب ہوں گے وہ آپ کی اپنی مادری زبان میں ہوں گے۔ ایک پٹھان سے وہ پشتو میں پوچھے گا، پنجابی سے پنجابی میں پوچھے گا، عرب سے عربی میں پوچھے گا، جو جس زبان کا ہوگا اس زبان سے سوال ہوگا اس کا۔ تو اگر ہم جب اتحیات پڑھ لیتے عبدہ و رسول ہو تو ہماری نماز پوری ہو جاتی، ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر وضو بھی کسی کا ٹوٹ جائے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبدہ و رسول ہو کے بعد اگر کسی کا وضو بھی ٹوٹ جائے تو اس کی نماز ہو چکی ہے، اب دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل نماز عبدہ و رسول ہو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اب تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، یعنی تو نے رب کے احکامات پورے کر دیے، نماز پوری کر دی، اب تو کر اپنی بات کہ تجھے اللہ سے کیا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جلدی ہوتی ہے،
جھٹ پٹ السلام علیکم بھاگنے والی کوشش کرتے ہیں پچھلی رکعت میں جو وہ اس میں صف میں نماز پڑھیں. اپنی زبان میں باتیں کر لیں, اللہ پاک کے ساتھ رکھیں ایسے جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے بتاتے ہیں. ڈاکٹر نہ سنے تو کتنا غصہ آتا ہے آپ کو, یار اتنی فیس دیا اس نے بات ہی کوئی نہیں سنی, بس دوائی لکھ کے دے دی, کھے آرام آنا ہے مجھے, جب بات ہی نہیں سنی اس نے. ڈاکٹر کو بتاتے ہیں, اللہ کو بتائیں نا, ایک تعلق پیدا کریں, اور پھر جب بات ہو جائے اس سے تو سکون کے ساتھ جائیں کہ بس میں نے وہ کن فیکون والے سے بات کر لی ہے, کوئی نہ کوئی کام وہ نکالے گا, کسی کے دل میں ڈال دے گا, ہو جائے گا میرا کام. وہ سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ہم اپنی زبان میں اللہ سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہوا. یہ ہے مسئلہ. لوگ نماز پڑھتے ہیں, داتا صاحب بہت بڑا کمپلیکس ہے, مسجد ہے بہت خوبصورت بنائی ہوئی انہوں نے. لوگ نماز وہاں اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن دعا جا کے داتا صاحب سے کرتے ہیں. کیوں؟ کہ داتا صاحب سے وہ اپنی زبان میں, یہ جو جاتے ہیں نا قبروں پر, سکون کیوں ملتا ہے انہیں؟ کہ وہاں وہ اپنی زبان میں مانگتے. خدا کے ساتھ تعلق کیوں نہیں قائم ہوتا؟ کہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے عربی کے الفاظ پڑھ کے ہم تو چلے جاتے ہیں, دل بات نہیں کرتا. وہ شارجہ میں میرے ایک جاننے والے ہیں, عزیز ہیں, تو وہ ٹیکسی چلاتے ہیں, پک اپ ٹیکسی جو ہے. تو لے گئے, کسی کا کوئی سامان تھا, کسی بدو کا, تو ساتھ وہ کوٹا سائیڈ کا کوئی بندہ تھا کلی, وہ بھی ساتھ لے گئے. اس کو عربی نہیں آتی تھی. تو جب سامان اتر گیا تو اب پیسے لینے کی باری تھی. تو ڈرائیور کے ساتھ تو طے ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں, لیکن کلی کا جو ہے وہ اس کی مہربانی پہ ہوتا ہے. تو وہ کلی کہنے لگا ڈرائیور سے کہ یار صوفی عربی چنگیاں اڈیاں رگڑیاں سے, مطلب 4 پیسے زیادہ چاہیے, بلیدیاں سے عربی چنگا بلیدیاں سے. ان الفاظ کا مزہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو یہ زبان سمجھ لگتی ہے. کتنا گہری بات کہ عربی میں جتنے بھی منتیں ترلے نازل ہوئے ہیں نا آج تک, وہ سارے اس کے کر دینا تھا. یہ ہے بلیدیاں میں. بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے نا اپنی بات منوانے کے لیے, خدا کے سامنے کبھی اس طرح آپ نے پاؤں رگڑے ہیں بچے کی طرف؟ نہیں. دے گا تو نہیں دے گا, نہیں تو فلانے کے ساتھ میں کر لوں گا معاملے. بچوں کی یہی عادت, تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے کہ ایک بات کہتے ہیں اور پھر ضد کر کے منوا لیتے ہیں. ماں باپ انکار کرتے ہیں پہلے, لیکن وہ ضد کر کے ایڑیاں رگڑ کے رو کے ٹکرے مار کے کچھ کر کے منوا لیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کو بچے کی یہ ادا بڑی پسند ہے. مطلب یہ کہ اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ منوائیں, اس کی منتیں کریں. لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ گڑ گڑائیں. اس کی انا یہ چاہتی ہے. تو پیار جو ہے وہ اس لیے فرمایا وآت المال علی حبہ, مال دے تو اللہ کی محبت میں دے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, کھانا کھلائیں تو اللہ کی محبت میں کھلائیں. نماز پڑھیں تو محبت کی نماز پڑھیں. پھر وہ نماز صحرا میں پڑھی جائے یا فٹ پاتھ پہ پڑھی جائے یا کسی باغ میں پڑھی جائے یا مسجد میں پڑھی جائے, جہاں محبوب سے ملاقات ہو جائے, اکھیں سکھ کلیجڑے ٹھنڈ ہو, وہ والی نہیں. یہ بنائیں, اس محبت کو پیدا کریں. اللہ سے اپنی زبان میں بات کیا کریں, اور اس طرح جس طرح وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, 3 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا اللہ ہوتا ہے. یہ قرب کبھی نصیب ہوا ہے؟ نہیں.
وہ پہلے لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے لیے اللہ بالکل یہ اوپر بیٹھا ہوتا، آسمان بہت نزدیک ہوتا تھا، سورج کھلاڑے جتنا ہوتا تھا، چاند جو ہے وہ پھواڑے جتنا ہوتا تھا، ستارہ ان کے لیے ٹوکرے جتنا ہوتا تھا، اور خدا سر پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ اب سائنس نے دور کر دیا خدا، انہوں نے کہا جی اتنے اربوں کھربوں نوری سالوں سے ہمیں فلاں سیارہ ملا ہے، اور فلاں زمین جیسی زمین مل گئی ہے، اور فلاں اور ڈھینگ ہے، تو خدا تو بہت دور چلا گیا نا۔ پھر ہوا معکم اینما کنتم، جہاں تم ہوتے ہو تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہندوؤں نے اسے کیا لیا؟ ہندوؤں نے جتنے بت بنائے نا، اللہ کی صفات کے بت بنا لیے انہوں نے۔ اللہ کی صفتیں ہیں نا، صفاتی نام ہے اللہ کے، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، رحیم، کریم، جبار، قہار، ستار، رزاق، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں، القوی۔ تو انہوں نے ان صفتوں کے بت بنا لیے۔ القوی تو بہت سارے بازو نکال دیے اس کے، یعنی ہمارے تو دو ہاتھ ہیں، کمزور ہیں، اس کے تو بہت سارے بازو ہیں، جس کو کہتے ہیں لمبے ہاتھ کنونے دے۔ یہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ کہ اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انہوں نے وہ ہاتھ بنا لیے۔ اصل میں وہ پجاری اللہ کے ہی ہیں، ان کا خدا بھی، ان کا بھگوان بھی، ان کا بھی پرمیشور جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ عیسائیوں کا گاڈ بھی آسمان پر، ہمارا خدا بھی آسمان پر ہے۔ تو آسمان پر کتنے خدا ہیں؟ ایک ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں بھی وہ اکیلا ہی الہ ہے، اور زمین پر بھی وہ اکیلا ہی الہ ہے۔ آسمان والوں کے اگر کام جو ہے وہ تعویذ دھاگے سے نہیں چل رہے، تو زمین پر بھی کسی تعویذ دھاگے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے اور گلیکسیز سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے لیے اسے کسی کی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، تو تمہارے بچے جو ہے وہ رحم مادر میں سنبھالنے کے لیے بھی کسی پیر کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ الہ کے طور پہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی الہ ہے پوری قوتوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ وہ جو ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ وہاں جب جاتا ہے برطانیہ وغیرہ پرائیویٹ دورے پہ تو دوڑ دوڑ کے سڑکیں کراس کر رہا ہوتا ہے، بیچارہ کوئی پوچھتا نہیں اس کو۔ یہاں آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں پروٹوکول والی، وہاں خود ہی شاپر پکڑ کے تو وہ مارکیٹ میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہاں پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہاں باہر وزیر اعظم نہیں ہے، اس کے اختیارات نہیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمانوں پر تو الہ ہے اور زمین پر اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین پر بھی الہ ہے اپنی ساری قوت کے ساتھ۔ تو بندہ اس سے جب بات کرے تو پھر اطمینان ہونا چاہیے، میں نے عرضی ڈال دی ہے، اللہ سے بات کر لی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چپڑاسی ہوتا ہے نا، تو اس کو بندہ پکڑا دیتا ہے اور وہ کہیں پھینک دیتا ہے، بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ جی میں نے وہ سیکرٹری کو دے دیا، میں نے اس کو فلاں کو۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا کوئی سیکرٹری نہیں ہے۔ تم بستر پر بھی کروٹ لے کر جب اللہ کو پکارتے ہو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کو تمہیں وہاں وہ پکارتا ہے، میرے بندے نے لبیک، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، بھائی بول کیا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس قوم کو کیسے سرخرو کرے گا کہ جو اپنے نبی کے چہرے کو نور سے خون سے لہولہان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا لیس لک من الامر شیء، اے نبی اس کام میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں کس کو قبول کروں، کس کو میں بخش دوں، کس کو میں عذاب دوں۔ اللہ پاک نے کوئی سیکرٹری نہیں رکھا، وہ بات کریں آپ اس سے اپنے اور تسلی کے ساتھ کہ میں نے بات رکھی اور اب اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اللہ سے کیسے محبت ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو دیکھ کر محبت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہوا نہیں، یا کسی کی آواز سن لیں تو محبت ہو جاتی ہے اس سے، نادیدہ محبت، اور یہ پائیدار ہوتی ہے بنسبت صورت کے۔ جو دیکھ کر محبت ہوتی ہے اس کی نسبت آواز کی محبت پائیدار ہوتی ہے، چونکہ آواز بدلتی نہیں، یہ 60-70 سال تک اسی طرح رہتی ہے، شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔
تو دو طریقے ہیں، دیکھا ہو یا اس کو سنا ہو۔ ہم نے نہ اللہ کی آواز سنی نہ اللہ کو دیکھا، تو پھر محبت کیسے ہو؟ تیسری قسم کی جو محبت ہے وہ ہے احسان کی محبت۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، اے اللہ تو کسی فاجر کا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا، میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ قدرتی نتیجہ، یہ جو شکر ہے، شکر وہ چیز ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں، اللہ کے احسانات یاد کریں، آپ کیا تھے، یعنی اپنے ساتھ سچ بولیں۔ آپ ہم کہاں تھے، کیا تھے، اللہ کہاں لے کر آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اسباب بھی نہیں تھے، پھر کون لے کر آیا ہے؟ اسباب بھی اس نے پیدا کیے۔ تو آپ کا دل اللہ کی محبت سے اس طرح بھرتا چلا جائے گا جس طرح شہد کا چھتا جو ہے وہ شہد سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عیناً شکرا۔ وہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا چشمے، ایک تو کنواں ہے، ایک جو کھود کر نکالا جاتا ہے وہ کنواں ہوتا ہے، پانی بہہ کر آتا ہے، آپ اس کو روک لیتے ہیں، تالاب ہوتا ہے۔ ایک وہ چشمہ ہوتا ہے جو اپنے زور سے زبردستی پھٹ پڑتا ہے کہیں، اس کو چوا کہتے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے علاقے میں اس کو چوا، چشمہ جو سپرنگ۔ عیناً شکرا، وہ چشمہ جو اپنے زور سے خود پھٹا ہو، کسی نے پھاڑا نہ ہو۔ شکر وہ جذبہ ہے اصل میں کہ آپ کتنی بھی کسی کو جانتے بھی نہ ہو، لیکن جب آپ کو پتا چلے اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا تو آپ کا دل خود یار مجھے ملے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ یہ ہم کیا کرنے آتے ہیں مسجد میں؟ وہ شکریہ تو ادا کرنے آتے ہیں۔ صبح اٹھے ہیں، صحیح سلامت ہیں، ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، کام پہ گئے ہیں، صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں، زور کو آ کے سجدہ کیا، اللہ شکر ہے۔ فجر کو اٹھے ہیں، دیکھا صحیح سلامت اٹھے ہیں، سارے گھر والے بھی پورے ہیں، کوئی بیمار بھی نہیں ہے، آ کے سجدہ آ کے کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ جو احسانات ہیں نا، یہ اللہ سے محبت پیدا کرتے ہیں کہ لیکن گلے شکوے ہم عام طور پہ گلوں کے عادی ہوتے ہیں کہ اتنا تھوڑا ہی دیا ہے، لیکن اتنا بھی تو نہیں دیا نا جتنا فلاں کو دیا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں اور مجھے میری تنخواہ اتنی ہے اور اس کی کام ہے اور وہ اوپر لگا ہوا ہے۔ تو جب بندہ گلے شکوے پیدا کرنا شروع کر دینا تو آہستہ آہستہ پھر اپنی پیدائش پہ بھی اسے گلا ہو جاتا ہے، اپنے انسان ہونے پہ بھی گلا ہو جاتا ہے، مجھے انسان ہی کیوں بنایا۔ ہم اکثر و بیشتر گلا کبھی بھی کام نہیں نکالتا۔ بیوی شوہر سے گلا کرے تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، وہ محبت نہیں پیدا کرتا۔ گلا ایک ری ایکشن پیدا کرتا۔ اولاد والدین سے گلا کرے، ری ایکشن آئے گا، والدین اولاد سے گلا کریں گے، ری ایکشن آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا، یعنی یہ دائمی اصول ہے، سنت ہے اللہ کی، صرف اسلام شروع سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں۔ تھوڑے کا گلا نہیں، تھوڑے کا شکر کرو گے میں یقیناً زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا، وہ جو پہلے ہے وہ بھی چھین لے گا۔ پھر وہ تمہیں پاؤں میں جوتا نہ ہونے کا گلا ہے، وہ پاؤں ہی کٹوا دے گا، ناسور ہوگا اور پاؤں کٹ جائے گا۔ ہوں ٹھیک ہے، پرچہ کرا دے اللہ تے 302 دا بھی، کیا بگاڑ لو گے اللہ کا؟ تم سجدہ نہیں کرو گے تو اللہ کا کچھ بگڑ جائے گا؟ نہیں۔
خالی پاؤں پر بھی شکر کرو کہ جوتا نہیں ہے، پاؤں تو ہے نا، سلامت ہیں، روٹی میسر ہے، معدہ ہضم کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، جو بھی کھلاتا ہے وہ ہضم کروا دیتا ہے، وہ نلکیاں نہیں لگی ہوئی ساتھ، ڈھیر سارے ارب پتی ہیں، کھا نہیں سکتے بیچارے۔ لئن شکرتم، میرے دوست تھے فوت ہو گئے، اللہ پاک جنت نصیب فرمائے ان کو، امیر علی صاحب کے بیٹے تھے، امجد علی، فورمین تھے الصفا ڈیری میں۔ تو بیٹا ان کا ملاقات ہو رہی، میں گیا تو ان کے گھر گیا تو بیٹا ان کا کہہ رہا تھا کہ ابو بڑی گاڑی لیں، ابھی چھوٹی گاڑی۔ تو ان کا کہ بھائی اس کو سمجھائیں قاری صاحب، یہ بڑی ضد کر رہا ہے اس کے لیے۔ تو میں نے کہا دیکھو بیٹا، یہ طریقہ نہیں ہے لینے کا اللہ سے، تم چھوٹی پہ شکر کرو گے تو اللہ بڑی بھی دے دے گا، شکر کرو، اللہ پاک نے گاڑی دی ہے، ٹیکسی میں دھکے نہیں کھاتے۔ اتفاق سے اگلی بار گئے تو میں ان کے گھر نہیں جا سکتا، تو ایسے ایریے میں ان کا گھر تھا، ویسے بھی لوکیشن کی مجھے زیادہ یاد نہیں رہتی، تو مجھے لینے آتے تھے، میں جا کے فون کر دیتا تھا میں فلاں جگہ کھڑا ہوں، تو اپنی گاڑی میں پھر وہ مجھے لے کے جاتے تھے ساتھ، آگے آگے گاڑی رکھتے تھے۔ تو بڑی گاڑی میں آئے وہ، تو وہاں جا کے میں نے پوچھا رینٹ اے کار ہے یا؟ کہنے لگے قاری صاحب وہ آپ نے نسخہ بتایا تھا نا، تو اللہ پاک نے مجھے سپروائزر بنا دیا، فورمین تھا، سپروائزر بنا دیا، اتنے علاقے میرے انڈر دے گئے انہوں نے، تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی، گاڑی بھی بڑی مل گئی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر گرفت بھی جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو رب سے گلے کا تعلق نہ رکھیں، رب سے شکر کا تعلق رکھیں۔ تو آل داود کو یہی شکر کے لیے کہا گیا، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والے کام کرو۔ اعملوا، شکر صرف منہ سے کہنے والی نہیں ہوتی، کرنے کی چیز ہوتی۔ شکر یہ آپ کو مسجد میں لے کر آئے، اللہ کے سامنے سر رکھیں، ان سے پوچھیں جو بیمار ہیں اور سر سجدے میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا، نسخہ بتایا تھا، فیس بک پہ لکھا تھا میں نے، کہ آپ زمین کو اپنا ماتھا پڑھنے کا، ریڈنگ کا تو موقع دیا کرے نا یار، وہ ریکگنائز کرے آپ کو، آپ کے ماتھے کو، پھر ہی کچھ پیسٹ ہوگا، کچھ کاپی ہوگا، کچھ ڈیلیٹ ہوگا نا، پہلے اسے ریکگنائز تو کرنے دیں۔ پہلے ننگی زمین ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ماتھے پہ کیچڑ لگی ہوئی تھی، ننگی زمین پہ جلدی ریکگنائز ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے اتنے موٹے موٹے کارپیٹ ڈال دیے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا۔ پہلے 3 جو ہمارے سبحان ربی الاعلیٰ ہے، وہ تو جٹ سے آٹو پہ چل جاتے ہیں، وہ ہم شعور سے نہیں کہتے، وہ آٹو سے ہو جاتے ہیں، ان کا اثر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ آپ 3 کی بات 5 دفعہ جب کریں گے نا، تو تھوڑا سا اپنے حواس میں آئیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کیفیت میں ہوں، میں سجدے کی کیفیت میں ہوں، ماتھا زمین پہ ہے، ہاتھ جو ہے وہ ٹکے ہوئے ہیں، گھٹنے ٹکے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں ٹکے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ اپنی کیفیات کو پڑھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کس کیفیت میں ہوں، تو وہ ریکگنائز ہو رہی ہے، آپ کا ماتھا بھی ہو گیا ریکگنائز، آپ کے دونوں ہاتھ بھی ہو گئے، گھٹنے بھی ہو گئے، وہ اصل میں زمین ان کو ریکگنائز کر رہی ہے۔ اب آپ اپنی بات کریں، ہم وہ 3 والے پہ لگے ہوتے ہیں، بھائی نوافل میں تو آپ کم از کم اہتمام کر سکتے ہیں، نوافل رکھے اس لیے گئے، اور پھر اللہ کے پاک کے سامنے رکھیں، آپ سجدے میں اللہ سے بات کریں، آپ اپنے دل کی بات کریں، اپنی زبان میں کریں، اسے کہیں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں سارے زور لگا بیٹھا ہوں، میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں مشکلوں میں گرا ہوا ہوں، مجھے تیرے سوا کوئی رستہ نہیں ملتا، تو نہیں کرنا جو کرنا ہے، میرا سفارشی بھی کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں تجھ سے تیری رحمت کی سفارش کرتا ہوں، اللہم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت سے استغاثہ کر رہا ہوں، اسی کی سفارش میں تیرے سامنے ڈال رہا ہوں۔
کریں اپنے رب سے. مولوی صاحب نے تو آپ اپنی زبان میں بات کر لیں اللہ سے. سجدے میں بات کرنے سے کوئی حرج نہیں. یہ تسبیحات ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی نا تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ آئے گا. اللہ سے ایک تعلق, اس تعلق کی بنیاد پر آپ کا صرف مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. تھوڑا سا دے دینا بھی بہت زیادہ ہے. وہ تعلق نہیں ہے تو پھر ہر چیز ڈرامہ ہے. فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھانڈ ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.